یہ تو انتہائی تشویشناک اور افسوسناک واقعہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جعفر ایکسپریس کے جتنے ہمارے مغویوں کو فیملیوں کو ریلیز کرانے کا جو ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ اس وقت آپریشن کر رہی ہیں، اور جتنا انہوں نے کیا ہے ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اور میرے ملک میں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ہم تمام پاکستانیوں کو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ دہشت گردی ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور پاکستان میں ہر وقت ایون رمضان المبارک کے اندر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ہمارے چاہے پولیس کے یا ہمارے فورسز کے ہمارے بھائی ہیں جو وہ شہید ہوتے ہیں، یا ہماری سویلین جب شہید ہوتے ہیں، تکلیف سب سے زیادہ ہمیں ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں حرمت کے مہینے میں لاشیں اٹھانا بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ تو ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن میں حکومت کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ حکومت انتہائی نالائق ہے، انتہائی نکمی ہے، انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ انہوں نے ایسے وزراء کو اس طرح وزراء کی انہوں نے وہ بنائی ہے، اس طرح انہوں نے وزارتیں بانٹی ہیں جیسے ریوڑیاں بانٹ رہے ہوں۔ انہوں نے کہا شاید تو لوٹ سے لگی ہوئی ہے وزارتوں کی، اور کارکردگی اگر آپ دیکھیں تو 0/0 نل ہے ان کی کارکردگی۔ کسی ایک وزیر کو بھی نہیں پتا کہ ان کے محکمے میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، آپ کے PK کے حالات دیکھ لیں، پنجاب کے حالات دیکھ لیں، سندھ کے حالات دیکھ لیں، کہیں پر کوئی بھی ایون اسلام آباد کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اس نالائق حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پورے پاکستان میں مہنگائی جو ہے انتہائی زوروں کے اوپر ہے، اور رمضان المبارک میں ان سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کے اندر دعا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں۔ میرے لیڈر کی جہاں تک بات ہے، آج ہم یہاں پہ ATC کورٹ کے اندر آئے ہیں، ہمارا جیل ٹرائل اڈیالہ میں ہو رہا ہے، چلو اس بہانے سے کسی طریقے سے اپنے لیڈر سے ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن میرے لیڈر سے نئی ملاقات ہو رہی، کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کو اپنے بچوں سے بھی بات نہیں کرنے دی جا رہی، اور ان کو ایک طریقے سے پھر آئسولیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور خان صاحب نے تو کل یہی پیغام پہنچایا وکلاء کے ذریعے۔ دیکھیے، خان صاحب کی تو جو بے گناہ جیل کے اندر کھڑے ہیں، صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے کتابیں دی جائیں، مجھے فیملی سے بات کرنے دی جائے، لیکن نہ ان کو بات کرنے دی جاتی ہے فیملی کے ساتھ، اور نہ ہی ان کو کتابیں دی جاتی ہیں۔ میرے لیڈر نے تو کوئی نہ ڈیل مانگی ہے، نہ انہوں نے کوئی مراعات مانگی ہے۔ بہرحال حکومت کے رویے کے اوپر انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ 1 سال کی کارکردگی میں صرف وزارتیں انہوں نے بانٹی ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز انہوں نے لی ہیں، ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ فارن پالیسی اگر آپ دیکھیں تو یہ حال ہے کہ سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس کے آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو ایک طریقے سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے کہ باہر ملک میں آنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب ہے کہ دل دکھتا ہے، یقین کریں، یقین نہیں آتا کہ یہ میرے ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جب تک میرے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی، ہم نے دہشت گردی بالکل نہیں ہونے دی، الحمدللہ پاکستان بالکل سیف تھا، یہاں تک کہ UN نے بھی اپنا اسلام آباد کو اپنا ہیڈ کوارٹر اور اپنا ہوم گراؤنڈ قرار دے دیا تھا۔ لیکن ابھی اگر آپ حالت دیکھ لیں، ATC کورٹ کے اندر صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو، خواتین کو، ورکرز کو دہشت گرد بنا کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، اور جو اصل دہشت گرد ہے وہ ملک کے اندر کھلے عام دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ بنو کا واقعہ اگر آپ دیکھ لیں، بنو واقعے کے اندر اتنی ہماری شہادتیں ہوئی ہیں۔ مدرسہ حقانیہ دیکھیں، ہمارے علماء کرام کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ابھی باقی ملک دیکھیں تو بہرحال میرا ملک ہے، ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری سیاست بھی ہے، یہ جینا مرنا بھی ہے ہمارا یہی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امید ہے کہ ایک دن ضرور میرا لیڈر سرخرو ہوگا، باہر آئے گا ووٹ کی طاقت سے، اور انشاءاللہ دوبارہ وزیر اعظم بنے گا۔ یہ جو نالائق نکمے فارم 47 والے ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہیں، نہ یہ امور حکومت چلا سکتے ہیں، یہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آئے ہوئے اور بس یہی وہ کام کر رہے ہیں، وزارتیں بانٹ رہے ہیں، عشرت کر رہے ہیں، باقی ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اس ملک کو اس وقت کوئی جوڑ سکتا ہے، اگر بحرانوں میں سے نکال سکتا ہے، اگر دہشت گردی کا کوئی خاتمہ کر سکتا ہے، اگر فارن پالیسی کو بہتر کر سکتا ہے، اگر ملک کی اکانومی کو اس کو کوئی بہتر کر سکتا ہے، تو وہ میرا لیڈر عمران خان ہے۔ 3 سوال ہم ابھی بھی آپ سے بار بار کرتے رہیں گے کہ 26 نومبر کو آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں کیوں چلائی تھی؟ اس کا آپ نے جوڈیشل کمیشن ابھی تک کیوں نہیں بنایا؟ میرے لیڈر عمران خان سمیت، ان کی بیگم صاحبہ سمیت، اور ہمارے کارکنان سمیت جتنے بھی لوگ اس بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، وہ ابھی تک کیوں جیلوں کے اندر ہیں؟ ان کو کیوں نہیں جو ہے وہ انصاف ملا؟
اور 9 مئی کے واقعے میں جن لوگوں کا آپ نے کہا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، آپ نے ان لوگوں کو وزیر مشیر اب مقرر کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بوگس بنایا تھا، فیبریکیٹ کیا تھا، ہمارا موقف درست تھا، آپ غلط ہیں. کیونکہ اگر آپ غلط نہ ہوتے تو آپ کے خٹک جیسے لوگوں کو جس کو آپ نے کہا تھا کہ 9 مئی میں انوالو تھے، ابھی وہ آپ کے منسٹرز نہ ہوتے. بہت شکریہ.